الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مسلیان مسجد کو، تمام عرب اسلام کو، بالخصوص مدینہ مسجد مدرسہ اور مسجد مدرسہ ٹرسٹ کی طرف سے فرام باٹم آف ہارٹ، دل کی اٹھا گہرائیوں کے ساتھ عید سعید کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ جل وجلہ الکریم تمام مسلمانوں کو آج کی اس مبارک اور نہایت ہی پاکیزہ اور مقدس دن کے صدقے میں سال بھر اللہ اہل ایمان کو خوشیوں سے شاد و آباد فرمائے، اور بالخصوص جو وبائی مرض پوری دنیا کی نظام زندگی کو ساکت کیا ہوا ہے، اللہ آج کی اس مبارک دن کے صدقے میں اس خطرناک مہلک اور جان لیوا بیماری سے اللہ ہم تمام کو نجات عطا فرمائے، اور جو اس کی زد میں آ کر شہید ہو گئے اللہ انہیں مرتبہ شہادت عطا فرمائے۔ دوستان محترم، اللہ جل وجلہ کا کریم کا کروڑوں شکر احسان ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی تکمیل کے بعد یہ آج کا مبارک اور عظیم الشان دن یعنی کہ عید الفطر کا دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ بڑا مبارک دن ہے دوستان محترم، جب آپ آج آئے ہیں اپنے اپنے مکانوں سے نکل کر، اپنے گھروں سے نکل کر، اپنے یار سے نکل کر آئے، تو آج جب روزے دار روزوں کی تکمیل کے بعد اپنے گھر سے نکل کر مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں، عیدگاہ میں، کھلے میدان میں عید کا دوگانہ ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، روزے دار ماہ رمضان کی تکمیل کرنے کے بعد عید سعید کے لیے اللہ کی بڑائی بولتے ہوئے، اس کی کبریائی کے گن گاتے ہوئے جب مسجدوں کی طرف چلتے ہیں، ذوق اور ذوق اہل ایمان مسجدوں میں آتے ہیں، عیدگاہ میں آتے ہیں، تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے راستے میں، گلیوں میں، چوراہوں پر، ہر گلی کوچے میں اللہ کی نورانی معصوم فرشتے کھڑے ہو کر کے عیدگاہ جانے والوں کا، مسجد جانے والوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اہل ایمان مسجد میں یا عیدگاہ میں نماز ادا کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے سلام کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اور جب اہل ایمان اپنے اپنے گھروں کو نماز ادا کر کے واپس چلے جاتے ہیں، نماز کا دوگنا سے فارغ ہو کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں، پھر فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور آسمان پر جانے کے بعد فرشتوں سے مشورہ کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، یہ فرشتوں بتاؤ آج مزدور کو کیا مزدوری ملنا چاہیے، آج مزدور کو کیا اجر ملنا چاہیے، تکمیل رمضان کی بنیاد پر کیا ریوارڈ ملنا چاہیے۔ فرشتے آسمان پر جا کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، کون مزدور؟ وہ مزدور ہے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، کون مزدور؟ وہ مزدور ہے جنہوں نے رمضان میں راتوں کا قیام کیا ہے، کون مزدور ہے؟ وہ مزدور ہے جنہوں نے افطاری سحری کا اہتمام کیا ہے، کون مزدور ہے جنہوں نے رمضان کی راتوں میں تہجد کا اہتمام کیا ہے، کون مزدور ہے جنہوں نے اپنے مال کی زکات کو ادا کیا ہے، جنہوں نے صدقات کو ادا کیا ہے، غرض کے جنہوں نے اللہ جل وعلا کریم کے فرمان کے مطابق ماہ رمضان کی ساتوں کو گزارا ہے، وہ اللہ کے مزدور ہے۔ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، آج مزدور کو کیا مزدوری ملنا چاہیے، ان کا اجر کیا ہونا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کی بات پر کہ کیا مزدوری ملنا چاہیے، وہ اللہ کے مزدور ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے آج کے دن مزدور کی مزدوری یہ ہے، آج کے دن مزدور کا اجر یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
کہ آج عید کے دن میں تمام مزدوروں کو یعنی رمضان کا اہتمام اور احترام اور روزے رکھنے والے کے تمام گناہوں کو میں معاف فرما دیتا ہوں، میں ان کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ اس طریقے سے پورا عرض دیا جاتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جانتے ہو اللہ کیسے معاف فرماتا ہے؟ مزدور کا اجر کیا ہے، مزدور کی مزدوری کیا ہے؟ رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے میں ایسے معاف فرماؤں گا، کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسے ان مزدوروں کو مزدوری دوں گا، ایسے گناہوں کو معاف فرما دوں گا جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یعنی جس طریقے سے جس وقت وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، جسم پر کوئی گناہ نہیں تھا، گناہ نام کی نجاست نہیں تھی، جسم گناہ آلود نہیں تھا، گناہوں سے سرشار نہیں تھا، جب آج وہ پیدا ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسے میں ان کو کر دوں گا گناہوں سے پاک جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوئے۔ دوستان محترم، ابھی آپ مسجد میں آئے ہیں، الحمدللہ آپ نہا کر کے آئے ہیں، آپ عید کا سنت غسل کر کے آپ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے اپنے ظاہر کو سنوارا، آپ نے میل کچے کو صاف کیا، آپ اپنے ظاہر کو صاف کر کے آئے ہیں، آپ اپنے ایکسٹرنل باڈی کو صاف کر کے آئے ہوئے ہیں، تو آپ دل میں اللہ سے قائب ہوئے، دل میں اللہ سے یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرے اے اللہ آج عید کا دن ہے، میں نے اپنے ظاہر کو سنوار دیا ہے، اے اللہ میں نے اپنے ظاہر کے میل کچیل کو پانی کے ذریعے اور غسل کے ذریعے میں نے ریمو کر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ اللہ سے مانگے اے اللہ ظاہر کو میں نے سدھار دیا، ظاہر کو ظاہری میل کو میں نے صاف کر دیا، اے مولا میرے باطن کا جو میل ہے، میرے جو ہارٹ کا، میرا جو دل گناہ آلود ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، یا جو میرا باطن گناہ سے لبریز ہے، کہ مالک جیسے میں نے ظاہر کو میل کے ذریعے میل سے صاف کر دیا، یہ اللہ تو بڑا کریم ہے، یہ اللہ تو بڑا غفار ہے، جیسے ظاہر کو میں نے صاف کیا، یہ مولا اپنے رحمت سے میرے باطن کو گناہ سے پاک فرما دے۔ رفیقان محترم یاد رکھیں، اگر انسان کے گناہ یہ آسمان اور زمین کا اسپیس ہے، یہ آسمان اور زمین کی خالی جگہ ہے، یہ آسمان اور زمین کا جو خلا ہے، اگر انسان کے گناہوں سے بھر جائے، اگر انسان کے گناہوں سے فل اپ ہو جائے، لیکن یکسوئی کے اندر ایکانت میں اگر انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یوں کہے اے اللہ میں شرمسار ہوں، میں نادم ہوں، اے اللہ میں جانتا ہوں میں قبائل جرم کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہوئے، اے مالک الہ العالمین میں آج اپنے ماضی کے گناہ پر پاسٹ کے ہوئے جو میں نے سن کمیٹڈ کیے ہوئے ہیں، اے اللہ اس میں شرمسار ہوتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو اگر آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا اور اسپیس اس کے گناہوں سے بڑھ جائے، یکسوئی میں اگر اللہ کو پکڑے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن دوستان محترم آج جب تک ہماری سانسیں چلے اس وقت تک ندامت کام آئے گی، اس وقت تک جب تک ہم ہمارے یہ جو ہمارے ہارٹ بیٹ چلے اس وقت یہ ندامت اور شرمساری کام آئے گی۔ آج بندہ ٹائم ہے، آج وقت ہے، آج اگر انسان توبہ کر لی، مرنے سے پہلے توبہ کر لی، یا یہ کہ باب توبہ بند ہو جائے اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکلے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے بندہ توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ بڑا تواب ہے، بڑا غفار ہے، لیکن یہ ندامت آج کام آئے گی، یہ افسوس آج کام آئے گا، یہ شرمساری آج کام آئے گی۔ دوستان محترم اگر انسان آج ندامت نادم نہیں ہوا، آج شرمسار نہیں ہوا، آج گناہ سے تائب نہیں ہوا، رفیقان محترم میدان محشر میں اگر وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ ارشاد فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم، یہ میرے بندے آ جا، یہ تیرا عمل نامہ پڑھ، تو اپنا عمل نامہ پڑھنے کو کافی ہے، پورا کھول لیا جائے گا، پورا دفتر عمل اس میں بدی ہوگی، اس میں برائی ہوگی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر انسان نے دنیا میں بھلائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی انسان اس کو بھی دیکھے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اور آج اپنے حساب کتاب کو، اور اللہ کی شان ہی ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے برابر ظلم نہیں کرتا ہے، ایسا نہیں ہوگا ہم نے گناہ ایک کیا ہوگا اللہ 2 گناہ دے دے گا، لیکن اس کی شان تو یہ ہے ایک نیکی کی ہوگی میدان محشر میں اللہ اپنے شان کریمی سے 10 نیکیاں عطا فرما دے گا، کیوں لا یظلم مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر اللہ بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ انسان کو ندامت آج کہاں آئے گی؟ میدان محشر میں انسان جب دیکھے گا
نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ انسان چاہے گا میں آج تائب ہو جاؤں، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ دوستان محترم، میدان محشر کی ندامت کام نہیں آئے گی، میدان محشر کی توبہ کام نہیں آئے گی، میدان محشر کا افسوس کام نہیں آئے گا۔ روایات میں آتا ہے انسان کا افسوس کا یہ عالم ہوگا جب انسان گناہوں کی سزا دیکھے گا، جب انسان میزان عدل پر اللہ کا انصاف دیکھے گا، جب انسان میزان عدل پر رب تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے حضور سوال جواب کا سلسلہ دیکھے گا۔ دوستان محترم، وہاں افسوس کام نہیں آئے گا، وہاں شرمساری کام نہیں آئے گی، وہاں ندامت کام نہیں آئے گی۔ روایات میں آتا ہے انسان افسوس کرے گا کاش کہ میں دنیا سے نیکی کا ذخیرہ لے کر کے آتا، کاش کہ میں گناہوں کا بوجھ دنیا میں اتار کر کے آتا، کاش کہ میں دنیا میں تائب ہو کر کے آتا۔ حدیث میں آتا ہے انسان افسوس میں اپنی انگلیاں چبائے گا، یہاں تک کہ اپنی پانچوں انگلیاں کو چبا کر کے دانتوں کے نیچے رکھ لے گا، چباتے 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 یہاں تک چبا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے افسوس کرتے کرتے چباتے چباتے اپنے کندھے تک اپنا پورا ہاتھ چبا جائے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے، روایات کہتی ہے یہ افسوس کام نہیں آئے گا۔ رفیقان محترم، پھر آگے آتا ہے کہ جب یہاں تک چبانے کے بعد وہ انسان کیا کرے گا، اتنا روئے گا اتنا روئے گا، یہاں تک کہ اس کے رخسار کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر اتنے آنسو نکلیں گے، ان آنسو کے نشانات جاری ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں بارش کے موسم میں جب بارش ہوتی ہے تو جب پانی کا گزر ہوتا ہے نالے میں نشانات پڑ جاتے ہیں، نالیاں بن جاتی ہے، اس طریقے سے انسان میدان محشر میں روئے گا، بڑے آنسو بہائے گا، اتنے آنسو بہائے گا اس کے رخسار پر آنسو کے نشانات پڑ جائیں گے، اس کے بعد اس کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب آنسو ختم ہو جائیں گے اس کے بعد انسان خون کے آنسو روئے گا، اتنا روئے گا اتنا روئے گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے اور اتنے خون کے آنسو بہائے گا، اتنا پانی جمع ہو جائے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر اس کے جمع ہوئے پانی کے اندر اگر کشتیاں چلائی جائے تو کشتیاں اس میں دوڑنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، یہ افسوس کام نہیں آئے گا، یہ ندامت کام نہیں آئے گی۔ دوستان محترم، انسان جب تک دنیا میں ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہے، جب تک حیات ہے، اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ نادم ہو جائے، وہ رحمان وہ غفار اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر میدان محشر کے اندر پورا تالاب بھی بڑھ جائے، پورا سمندر بھی بڑھ جائے، حتیٰ کہ اس میں کشتیاں بھی چلنا شروع ہو جائے، لیکن اللہ کی حضور وہ آنسو قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ خون کے آنسو بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن بندہ اگر آج تائب ہو جائے، بندہ اگر آج توبہ کر لیتا ہے، بندہ آج گناہوں سے توبہ کر لے، بندہ آج گناہ سے تائب ہو جاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، جانتے ہو کتنے آنسو آج اللہ کے یہاں کتنے آنسو کی قیمت ہے، کتنے آنسو کے عوض اللہ گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ قیامت میں تو سمندر بھی بڑھ جائے، اتنے آنسو کی پر بھی بخشش نہیں ہے، خون کے آنسو پر بھی بخشش نہیں ہے۔ لیکن آج اگر حیات ہے، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، بندے کو سوچ اور سمجھ آ جائے میں نے 40 سالہ گناہوں میں گزار دیا، میں نے 60 ایج گناہوں میں گزار دی، پھر بندے کو احتیاط ہو جائے نانا میں ہمیشہ نہیں ہوں، کل من علیہا فان، ہر چیز کو زمین میں فنا ہے، باقی رہنے والی میرے رب کی ذات ہے، مرنا ہر ایک کو ہے، آج اگر وہ ہے تو کل ہماری باری ہے۔ انسان کو سوچ آ جائے، عقل آ جائے اور اس کی عقل نے دستک دے دی، نہیں تو غلط کر رہا ہے اور اس نے توبہ کر لیا اور تنہائی کے اندر یکسوئی کے اندر رب تعالیٰ کو یاد کر لیا، تو کتنے آنسو، ایک کپ کے وسیع ایک گلاس کا آنسو نہیں، فرمایا گیا میرے رب کو 2 آنسو بڑے پسند ہے، ایک شہید کا ایک قطرہ جو اسلام کی بلندی کے خاطر میدان میں گرتا ہے، ایک قطرہ، اور دوسرا اللہ کے خوف سے رونے والا ایک قطرہ۔ میدان محشر میں سمندر بھر آنسو پر بھی بخشش نہیں ہے، لیکن کریم مصطفیٰ کا کرم تو دیکھیں، حضور کی شان رحیمی تو دیکھیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ تو دیکھیں۔ اگر انسان دنیا میں طائب ہو جائے تو فرمایا گیا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی انسان اللہ کے خوف سے آنسو بہا لے تو یہ ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کو کافی ہو جائے گا، ایک آنسو کے بعد اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، ایک آنسو۔ لیکن تب راج بندہ اگر دنیا میں جیتے جاگتے توبہ کر لے تو مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو اگر اس کی خوف سے اس کی آنکھ سے نکل جائے تو جہنم کو بچانے کو یہی کافی ہے۔ دوستان محترم، بڑا مبارک کا دن، بڑا مبارک دن ہے آج کا دن۔ آپ دیکھیں
اللہ نے الحمدللہ ہمیں 30 روزے اللہ فرمائے. نظام کو دیکھے، ہم نے نظام بدلا. پہلے ہم صبح 8 بجے اٹھتے تھے، لیکن اب کب اٹھتے تھے؟ 4 بجے ہم اٹھتے تھے. وہ 4:30 بجے اٹھتے تھے. نظام دیکھیں، ہم نے اپنی عبادت کے شیڈول کو چینج کیا. رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ نے نظام عبادت، ہم نے نظام عبادت بدلا، اللہ نے نظام بدل دیا. ہم پہلے 9 بجے اٹھتے تھے، رمضان میں ہم 4 بجے اٹھتے تھے. رات کی پہلے ہم کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے تھے، اور رمضان میں جب تک 20 تراویح نہیں ہوتے تھے ہم سوتے نہیں تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے. دن میں کھاتے پیتے نہیں تھے. فریج ہمارے سامنے ہے، اعلیٰ قسم کے مشروبات، اعلیٰ قسم کے میوے، اچھے قسم کے فروٹ فریج میں موجود ہے. دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہم مسالے کے ہم ٹچ کریں، ہم ہاتھ نہیں لگاتے تھے. دوستان محترم، ہم نے نظام بدل دیا، ہم نے قانون بدل دیا، ہم نے اپنے شیڈول کو چینج کر دیا. اللہ فرماتے بندے، تو نے رمضان کے اندر نظام بدل لیا، تو نماز کا اہتمام کرنے لگ گیا. میرے رب کی قدرت جوش میں آ گئی، اللہ کی حکمت جوش میں آئی. اللہ نے کہے فرشتوں جاؤ، میرے بندوں نے نظام بدل لیا ہے. میرے بندے رات کو 20 رکعت تراویح پڑھنے سے پہلے سوتے نہیں ہیں. میرے بندے تہجد سے پہلے نماز فجر کو ادا نہیں کرتے ہیں. دین پر میری خاطر بھوکے رہتے ہیں، دین پر میری خاطر نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے ہیں. فرشتوں جاؤ، جب افطار کا وقت آئے اور میرے بندے دسترخوان پر بیٹھے ہوں، ان کے سامنے قسم قسم کے فروٹ موجود ہو، اور میرے بندے دعا مانگے، فرشتوں جاؤ، میں تمہاری ڈیوٹی لگا دیتا ہوں. ڈیوٹی یہ ہے، میرا بندہ دعا کرے گا، فرشتوں تم جا کر کے اس کی دعا پر آمین کہا کرو. نظام بدل لیا. اللہ نے فرمایا اشارہ اس جانب ہے کہ اگر ہم مہینے کے 30 دن ہم نے اپنا شیڈول بدل دیا تو اللہ نے آسمان سے بھی روزی کے دروازے کھولتے، زمین سے بھی روزی کے دروازے کھولتے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم مجھ سے اللہ سے ڈرو، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو. تم دیکھتے نہیں ہو، تم نے نظام زندگی بدل لیا تو ہم نے آسمان سے بھی روزی کے دروازے اتار دیے، زمین کے خزانے کھول دیے. اگر اسی طریقے سے اشارہ دیا جا رہا ہے اے میرے بندو، 1 مہینہ تم نے نظام عبادت بدلا، 1 مہینہ اپنا شیڈول چینج کیا، ہم نے تمہارے دسترخوان پر اعلیٰ قسم کی نعمتیں عطا فرما دی. اسی طریقے سے اگر سال کے 11 مہینے بھی اس طریقے سے تم مجھے یاد کرو گے، اپنے نظام زندگی کو چینج کر دو گے، پھر اسی طریقے سے میں تمہارے لیے آسمان سے بھی خزانے عطا کروں گا، زمین سے بھی خزانے عطا کروں گا. دوستان محترم، بڑا مبارک دن ہے. آج ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو بھی یاد کریں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جن حضرات نے ماہ رمضان کی روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ آپ کو کنٹینیو رکھنا ہے، بلکہ ایک کے بعد 2 دن گیپ، یعنی پورے شوال کے مہینے میں آپ کو 6 روزے، چاہے 2 کی گیپ کریں چاہے 3 کی گیپ کریں، اس طریقے سے آپ کو روزے رکھنا ہے. تو شوال کے 6 روزے رکھنے والے کے ساتھ یہ بیان کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اسے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر صدقہ فطر کے حوالے سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں. تو ہم کوشش کریں، الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس کی ادائیگی کر لی ہوگی، اور ہمارے یہاں مسجد کا ایک الگ الگ دنوں بخش زکات کے حوالے سے اصحاء صاحب اور صدقہ فطر آپ چاہیں تو کمیٹی کے حضرات کو روبرو بھی دے سکتے ہیں، یا ایک چیٹ باکس میں بھی ڈال سکتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہم سے ماہ رمضان میں کبھی کبھی روزے میں نہیں بولنا چاہے ہم وہ بول دیتے ہیں، روزے میں کچھ نہیں کرنا چاہے ہم وہ کر دیتے ہیں، روزے میں نہیں دیکھنا چاہے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو فرمایا گیا ماہ رمضان میں جو کوتاہیاں ہوتی ہے تو اگر بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ صدقہ فطر کے عوض میں اس کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ مسجد کے لیے جو ریفر ہے یہاں پر سے گزارش ہے کہ دل کھول کر اپنے لیے اس میں آپ ڈالیں اور اپنے مرحومین کے اشارے ساتھ بھی ڈالیں. یاد رکھیں یہ آپ کے سامنے مسجد کا بان کام بھی چل رہا ہے، مدرسے کا بان کام چل رہا ہے، بڑی فضیلت ہے. آپ کو ایک مختصر فضیلت بتاتا ہوں کہ مسجد کے اندر خرچ کرنا اور مدرسے میں خرچ کرنا، دنیا میں انسان بڑے نیک کام کرتا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عمل ایسے
ایسے ہے کہ انسان مر بھی جائے اور تو اللہ قیامت تک بندہ چلا بھی جائے تو اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ اس کو اللہ قبر میں عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بلب لے لیجیے، ایک فین لے لیجیے، یہ بلب آپ نے لیا، یہاں مسجد میں نمازی آتے ہیں، اس کی لائٹ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پنکھا آپ نے لگایا، اس کی ہوا سے جتنے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں، جتنے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اللہ، اور جب تک یہ بلب چلتا رہے گا۔ اچھا، یہ جو چھوٹی سی رہی ہے تو برائے مہربانی اس میں للہ رقم ڈالیں، یا تو آپ للہ رقم یا مرحومین کے عیسائی صاحب جو للہ ڈالتے ہیں آپ اس کو ڈالیں، اور جہاں تک فطرہ آپ ڈالنا چاہتے ہیں یا لکھوانا چاہتے ہیں تو باہر باکس سے آپ اس میں ڈال لیں، یا یہ کہ آپ کمیٹی کے حضرات کے پاس رسید ہے، چاہے تو آپ لکھا کر رسید حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ رسید بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جب تک یہ بلب کا اجالا چلتا رہے گا، مدرسے میں بچہ قرآن جب تک پڑھتا رہے گا اور بچہ پڑھ کر کے نکلے گا، وہ اوروں کو پڑھائے گا، تو یہ قیامت تک ایک ایصال ثواب کا نہ رکنے والا سلسلہ، نان اسٹاپ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو جب تک یہ سلسلہ چلے گا، ایک کوچا اور 10 کوچا دینے والے کو جب تک یہ سلسلہ چلتا ہے، جب تک زندہ تب بھی ثواب، اور مرنے کے بعد اللہ اس کو قبر میں بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کی فضیلت کیا ہے؟ روزے میں کوتاہی اللہ فرما دیتا ہے۔ ایک فضیلت عید کے دن مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی فرماتے ہیں، اگر ہو سکے تو عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے۔ آپ پورے دن آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اہل ایمان مرحومین کی بارگاہ میں اس کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے آیا، جو بندہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر دے تو اللہ تمام مرحومین کی قبر میں 1000 لائٹس، 1000 انوار اللہ ان کی قبر میں داخل فرماتا ہے۔ اور جب ہم مر جائیں گے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا تو ہمیں دنیا میں پڑھا ہوگا، کوئی پڑھ کر ہمیں بخشنے والا رہے یا نہ رہے، تو اللہ ہمیں پڑھا ہوگا، ہم مر جائیں گے تو اللہ اپنی شان کریمی سے ہمارے قبر میں بھی 1000 انوار اللہ داخل فرمائے گا۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا، آپ سب کا نہ قبول فرمائے، عید الفطر کی خوشی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آپ سب کے چہرے مسکراہٹ ہے، سب کے چہروں پر سب کے چہرے کھلے ہوئے، اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک جب تک دم میں دم واپس ہے اللہ ان مسکراہٹوں کو برقرار رکھے۔